نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي رواه البيهقي في شعب الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا. محترم دوستو نکاح کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پہلو نہیں چھوڑا کہ جس کو بیان نہ فرمایا ہو. لیکن ابھی وقت مختصر ہے، اس لیے یہ جو حدیث میں نے تلاوت کی اس کو مختصر میں سمجھا اللہ کی توفیق سے، جو آج کل کے حالات کے اعتبار سے بہت ضروری ہے. پہلے حدیث کا ترجمہ سنو، اس کو یاد رکھو، ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا تزوج العبد، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے، فقد استکمل نصف الدین، اس کا آدھا دین مکمل ہو چکا. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اب جو آدھا دین ہے باقی اس میں اللہ سے ڈرنا ہے تو مکمل زندہ کرنے کا. اس زمانے میں ان دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے. کیسے؟ اس حدیث کے ماتحت میں محدثین فرماتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، کہ کیوں ایسا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح سے آدھا دین ہو گیا مکمل. اس لیے کہ عام طور پر دین کو خراب کرنے والی چیزیں دو ہیں. دو چیز اتنی خطرناک ہے کہ انسان کا دین برباد کر دے. دو چیزوں سے بچ جائے تو اس کا دین صحیح سالم رہے گا. دین میں فساد پیدا ہونے سے بچ جائے گا. دو چیزوں کا اہتمام کرے گا اور اس کی برکتیں بھی اچھی ہیں. اس کے لیے وقت چاہیے بیان کرنے کے. ان دو چیزوں کی کیا برکتیں ہیں اور ان دو چیزوں پر عمل نہ کرنے کی بنا پر اس کی کیا نحوست ہے، کیا لعنت ہے اللہ کی طرف سے، اور کیا وعیدیں ہیں. مستقل احادیث.
کون سی دو چیزیں؟ محدثین فرماتے ہیں ایک شرمگاہ کی شہوت جس کو شہوت فرج بولتے ہیں، دوسری پیٹ کی شہوت جس کو شہوت بطن بولتے ہیں۔ آج دنیا میں ان دو چیزوں کی بنا پر فساد ہے۔ آپ سروے کر لو، جتنے بھی دنیا میں خرابیاں ہیں، فساد ہے، آج لڑائی جھگڑے ہیں، سب کا آپ سروے کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس فساد کا تعلق یا تو شرمگاہ سے ہے یا تو اس فساد کا تعلق پیٹ سے ہے۔ بس ان دو چیزوں سے متعلق ہے پوری دنیا میں فساد۔ شرمگاہ سے متعلق کا مطلب کیا؟ جتنے بھی شرمگاہ کے گناہ ہیں، چاہے بد نظری ہو۔ اب بد نظری صرف ایسا نہیں کہ ہمارے سامنے کوئی اجنبی عورت آئی، اس کو دیکھا، صرف اس کو بد نظری کہتے ہیں، نہیں، فوٹو دیکھنا اجنبی عورت کا یہ بھی بد نظری، یہ بھی شہوت فرج ہے۔ موبائل غلط استعمال کرنا یہ بھی شہوت فرج ہے۔ ٹی وی دیکھنا یہ بھی شہوت فرج ہے۔ اس میں عورتوں کے جو فوٹو آتے ہیں، صورتیں جو آتی ہے بے پردہ، اور اسی طرح باہر جو ہمیں عورتیں نظر آتی ہے، یہ سب کچھ جو آدمی اس کو دیکھتا ہے یا عورت مرد کو دیکھتی ہے یا عورت اس طرح جو بے پردہ اور بے حیا جو گھومتی ہے، تو یہ بھی سب شہوت فرج ہے۔ اور اس کا وبال بڑا خطرناک ہے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، اتنا وبال ہے، گناہ بھی بہت بڑا اور اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ صرف دیکھنا بری نظر سے اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ تو آپ ہی بتاؤ، جب کسی بندے کو اللہ کی رحمت ہی نہ ملے تو پھر بعد میں وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ اس کو دنیا میں چین و سکون مل سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت کے بغیر دنیا کا مسئلہ بھی مشکل اور آخرت کا مسئلہ بھی مشکل، روزی کاروبار کا بھی مشکل، اس لیے کہ جو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ روزی میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، مال میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، وہی روزی گناہوں کا سبب بنتی ہے، نافرمانیوں کا سبب بنتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتے ہیں تو صرف دیکھنے سے حدیث میں آتا ہے لعن الناظر والمنظور الیہا، کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے اس کو دیکھنے والے کو، اور جس عورت کی طرف دیکھا جائے اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ، جب دیکھنا اتنا خطرناک ہے تو تصور کرنا، بری خواہش کرنا کتنا خطرناک ہوگا۔ یہاں تک مسئلہ لکھا ہے فقہا نے، یاد رکھنا، نکاح کی مجلس سے کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، مسئلہ ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کرتا ہو اور اس کی نیت، اس کا تصور کوئی اجنبی عورت ہو تو یہ زنا سمجھا جائے گا۔ اب آپ ہی بتاؤ، اس تصور کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اگر وہ ملے گا تو اس سے اگر جو بچہ پیدا ہوا تو بچے پر کیا اثرات پڑیں گے؟ بتاؤ، بچے پر بھی اثرات پڑتے ہیں۔ کیسے اثرات پڑتے ہیں معلوم؟ وہ اولاد نافرمان بنتی ہے۔ ارے یہاں تک لکھا ہے، یہاں تک حدیث کا خلاصہ مفہوم علماء نے بیان فرمایا کہ آپس کی ملاقات کے بعد اگر میاں بیوی میں سے کوئی آگے پیچھے کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس سے اگر جو بچہ منظور ہوتا ہے اس ملاقات کے نتیجے میں، تو وہ بچہ اس نماز کو چھوڑنے کی بنا پر والدین کا نافرمان بنتا ہے۔ ہم تک اتنی نمازیں چھوڑ گئے اور یہی بہانہ ہوتا ہے کہ غسل نہیں تھا، غسل نہیں کیا تھا، بدن ناپاک تھا۔ لیکن یہ نقصان ہے اس کا۔
تو آپ اندازہ لگاؤ، صرف تصور کرنا اجنبی یا عورت کا یہ زنا میں شمار ہوتا ہے، تو اگر واقعیتاً اگر کوئی حقیقت میں زنا میں مبتلا ہوگا تو اس کا کتنا وبال ہوگا؟ اس کا وبال تو بہت خطرناک ہے۔ حدیث میں آتا ہے ظاہری اعتبار سے اس کا وبال یہ ہے کہ کثرت امراض اور کثرت اموات اس زنا کی بنا پر ہے۔ آج دنیا میں ایسی بیماریاں ہیں کہ اب لوگوں نے سنی بھی نہیں تھی، اور کثرت اموات کو دیکھو، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو بیان کیا۔ جب بے حیائی عام ہو جائے گی، جب زنا عام ہو جائے گا تو اس کا یہ نقصان ہوگا۔ اور اسی طرح جب آدمی اس غلط کام کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کا ایمان اس کے دل میں سے نکل جاتا ہے اور آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ، ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ اب اللہ نہ کرے ایسے وقت میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اتنی بری موت ہے۔ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ اس حالت کے اندر آدمی کا انتقال ہوا، کیا وہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ کو؟ اس سے کیا پتا چلا؟ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دو ہی چیزیں آج پوری دنیا میں فساد کا سبب ہے۔ ایک شہوت فرج، شرمگاہ کی شہوت، اس کی بنا پر آج بد نظریاں ہیں، آج عورتوں کے ساتھ تعلق ہے، آج موبائل کا غلط استعمال ہے، ٹی وی کا غلط استعمال ہے، اخباروں کا غلط استعمال ہے، اور اسی طرح کتنی دنیا بھر کے حالات آپ دیکھو تو صحیح، کتنی طلاقیں ہوتی ہیں، کتنے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، کتنا قتل و خون ہوتا ہے۔ یہ سب کس کی بنا پر؟ یہ شہوت فرج کی بنا پر۔ یہ ہے فساد۔ دو ہی چیزوں کا فساد ہے، ایک شہوت فرج۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے نکاح کر لیا تو اس نے فقط استکمل نصف الدین، آدھا دن مکمل کر لیا، یعنی شہوت فرج سے اس کی حفاظت ہو گئی۔ لیکن کب؟ یاد رکھتے، اب نکاح کے بعد اجنبی عورتوں کی آرزو نہ رکھے، نکاح کے بعد اپنی نظروں کو پاک رکھے، دل و دماغ کے تصورات کو پاک رکھے، اپنی شرمگاہ کو پاک رکھے، تو پھر بعد میں آپ کا آدھا ایمان مکمل سمجھا جانے کا۔ ورنہ آج کل کی حالت تو آپ کو پتا ہے کہ شادی شدہ بھی زنا میں مبتلا ہے، شادی شدہ عورتیں بھی زنا کے اندر مبتلا ہیں۔ بہت خطرناک زمانہ ہے مسلمانوں، ذرا بیدار رہو، غفلت میں زندگی مت گزارو۔ ہماری عورتیں، ہماری لڑکیاں، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ذرا دیکھو۔ آپ کو میں صاف صاف یہ بات کہتا ہوں، بڑے خطرناک حالات ہے۔ مسلمانوں کے گھرانوں کے حالات سننے میں آتے ہیں اتنے خطرناک کہ واقعی آدمی کی دین حرام ہو جائے، کھانا حرام ہو جائے۔ ایسے حالات ہیں ہماری لڑکیوں کے، اور خاص کر کے کالج میں جانے والی بچیوں کے حالات بڑے خطرناک ہیں۔ مسلمانوں، ان پر آپ مطمئن نہ رہیں، آپ ان سے حسن ظن نہ رکھیں کہ ہماری بچیاں باہر جو جاتی ہیں وہ بہت اچھی ہیں، حسن ظن بالکل نہ رکھیں۔ حقیقت میں کہتا ہوں ایسے حالات سامنے آتے ہیں کہ آدمی مرنے کے لیے تیار ہو جائے، ذلیل اور رسوا ہو جائے، اتنا خطرناک حالات ہے۔ بلکہ عورتوں کیا، بچیاں کیا، بڑی بڑی جو شادی شدہ عورتیں ہیں، بچیوں کی جو ماں ہیں، ان کے حالات ہمارے علاقوں میں بڑے خطرناک ہیں۔ اس سے بچا ہوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سب فساد اسی کا ہے۔ گھروں میں جھگڑے کیوں ہیں؟ گھروں میں بے برکتیاں کیوں ہیں؟ اللہ کی رحمت کیوں نازل نہیں ہوتی؟ اللہ کی طرف سے مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ یہ بیماریاں کیا ہیں؟ یہی اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے جتنا بھی فساد ہے، یہ میں آپ کو مختصر میں کہتا ہوں، جتنا بھی فساد ہے تو یا تو شہوت فرج کی بنا پر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ لیکن وہ کب؟ اپنی عورت سے بس اکتفا کرے، اپنی عورت ہی پر بس کرے، آپ اجنبی عورت کی تمنا نہ کریں، اس لیے کہ یہ گناہ ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کے پاس عورت بھی ہو، جس کی بیوی بھی ہو، اور وہ گناہ میں مبتلا ہو، وہ بد نظری میں مبتلا ہو، وہ نفسانی خواہش کے اندر مبتلا ہو، اس کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی بنا پر شریعت میں اس کی سزا زیادہ ہے۔
جو شادی شدہ ہو وہ اگر زنا میں مبتلا ہو، اگر زنا ثابت ہو جائے تو اس کی سزا بہت خطرناک ہے، پتھر سے سنساری کی جائے گی اور اس کو اس سے مار دیا جائے گا۔ اتنی خطرناک سزا ہے کہ تیرے پاس اپنی حاجت پوری کرنے کا سامان موجود تھا، اپنی شہوت پوری کرنے کا اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کروا دیا تھا، اتنا بڑا نکاح، اتنی بڑی نعمت، اتنی نعمت عظما ہونے کے باوجود تو نے ناقدری کی، تو نے اس نعمت کا کوئی شکر نہیں ادا کیا، اس نعمت کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ آپ کیوں سمجھتے ہو اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے؟ دنیا میں یہ سزا ہے اور آخرت کی سزا تو بڑی خطرناک ہے، لیکن نہیں سمجھتے ہماری عورتیں۔ ہمیں بیدار رہنا پڑے گا مسلمانوں، گھر کے مردوں کو، بھائیوں کو، والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں چوکنا رہنا پڑے گا کہ وہ موبائل کیسا استعمال کرتی ہے، وہ کس کے ساتھ بات کرتی ہے، وہ تنہائی میں موبائل کیسا مطلب استعمال کرتی ہے، اور اسی طرح جب کالج میں ٹیوشن میں جاتی ہے تو اس کی کیا حرکتیں ہیں، وہ کس کے ساتھ باتیں کرتی ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، کیا غیروں کے ساتھ ہے یا کس کے ساتھ، یہ ہمیں مطلب کہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا مسلمانوں، ورنہ بہت ہے آج دنیا میں شہوت فرج، اس کی بنا پر فساد پھیلا ہوا ہے۔ آج بس یہی دنیا میں کتنی بے حیائی، آپ دیکھو تو صحیح، کتنی بڑھنا پن دیکھو، یہ سب کچھ جتنا بھی ہے یہ شہوت فرج کی بنا پر ہے، یہ ہے فساد پوری دنیا میں۔ تو نکاح کی بنا پر یہ جو شہوت ہے وہ قابو میں آ جاتی ہے۔ اگر نکاح حدیث میں آتا ہے اس نیت سے کوئی آدمی کرے کہ اللہ تعالیٰ میری جو یہ شہوت فرض ہیں اس کو قابو میں اللہ تعالیٰ میری کو کر دے اور پاک دامن بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس نکاح کے ذریعے سے اللہ راضی ہو جائے، اس طرح میں زندگی گزاروں، پاک دامنی والی زندگی گزاروں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اور اس زمانے میں یاد رکھنا، اس زمانے میں اگر کوئی آدمی صرف بد نظری سے بھی بچے گا، زنا تو دور کی بات، زنا تو بہت بڑا مطلب کہ وبال ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بد نظری سے بھی کوئی بچے گا، علماء نے فرمایا، بڑے بڑے علماء نے فرمایا، حقیقت میں اس زمانے میں بد نظری سے بچنے والا اللہ کا ولی ہے، ورنہ اس زمانے میں بچنا بڑا مشکل ہے۔ اتنی بے حیائی، بے پردگی ہے، تو نکاح کے بعد پاک دامنی والی زندگی گزارے، اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے، ایک دم سے نظر پڑ گئی وہ معاف ہے، لیکن نظر کو نیچے کر دو، دیکھنے کے بعد اب کوئی غلط تصور مت کرو، برا تصور مت لاؤ، دیکھ لیا کوئی عورت اچھی اپنے کو پسند آ گئی، لیکن فوراً اس کا تصور کو ہٹا لو، ایسا حدیث میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ کو کوئی عورت اچھی لگے فوراً اپنی نظر کو نیچے کر لو اور اپنی حاجت اپنی بیوی سے پوری کر لو، اس سے مطلب کہ جو جذبہ پیدا ہوا، جو خواہش پیدا ہوئی، وہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک مرتبہ کر کے بھی دکھا دیا۔ بشر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہمارے جیسے بشر نہیں، بڑی اونچی قسم کے بشر، جس طرح کل یاقوت بین الحجر، جس طرح پتھروں میں یاقوت بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو اسی طرح آپ ایک بشری پردہ تھا، بس آپ کا جسم ایک بشری مطلب کے تقاضا تھا، ورنہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے ایک نورانی تھے، ایک ملکی، یعنی جو فرشتوں کی جو صفت اس سے بھی مطلب کہ اونچے تھے، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، لیکن بشری تقاضے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ایک مرتبہ ایک عورت پر نظر پڑ گئی، اچھی لگی، فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے اور اپنی حاجت پوری کر لی، اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو کوئی عورت اچھی لگے، اپنی بیوی ہو تو اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر لے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس بھی، اجنبیہ عورت کے پاس بھی، ان الذی معہا مثل الذی معہا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس عورت کے پاس وہی چیز ہے جو ہماری بیوی کے پاس ہے، تو اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر لے، اپنی بیوی سے حاجت جو پوری کرے گا تو اس پر اللہ بھی راضی ہوگا اور اس پر اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہ عجیب بات، جب صحابہ نے جب یہ سنا کہ یا رسول اللہ آدمی اپنی بیوی سے خواہش پوری کرتا ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب بات سمجھائی کہ اگر یہی خواہش اگر کوئی آدمی اجنبیہ سے پوری کرے تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ تو فرمایا کہ ضرور گناہ ہوگا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح جگہ پر استعمال کرے گا تو ثواب ملے گا۔ اس لیے اس سے پتا چلا کہ نکاح جو ہے
شہوت فرج کو قابو میں کرنے والا ہے، اور جس کی شہوت فرج قابو میں ہو گئی تو اس کا دین کا آدھا فساد ختم ہو گیا، اب وہ آدھا دیندار بن چکا۔ اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچی یا بچہ، آدمی یا لڑکی، کوئی بھی مطلب کہ بالغ ہو جائے تو جلدی سے نکاح کرا دو، کتنے گناہ تو ایسے مطلب کہ ختم ہو جائیں گے۔ ہم اصل میں کیا ہے، جلدی نکاح نہیں کراتے ہماری بچیوں کا، اور عجیب دنیا کا رولس تو عجیب ہے، بالکل کیسا رولس معلوم، جو بے حیائی پھیلانے والا ہو۔ آج کل رولس کیا ہے معلوم، کہ اگر 16 سال کی بچی زنا کرے رضامندی سے تو کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے، اور اگر 16 سال کی بچی حلال طریقے سے نکاح کرے تو گناہ ہے۔ یہ عجیب اصول ہے، یہ یہودیوں کا اصول ہے، یاد رکھنا مسلمانوں۔ ان کے یہاں جلدی شادی ہوتی ہے، اسی بنا پر ہوتی ہے کہ گناہ عام نہ ہو۔ اگر آج ہمارا مسلمانوں کا طبقہ، اگر یہ مسلمانوں کا یہ جو طبقہ ہے جلدی سے ہماری بچیوں کی شادی کرا دے، چاہے ان کو پڑھنا ہو تو پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن شادی کرا دو، انشاءاللہ کروڑوں گناہوں سے بچ جائیں گے۔ یہ جتنے بھی فساد ہیں آج دنیا میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اخلاق میں، یہ کتنے فساد تو ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ جلدی سے شادی کراؤ، حدیث میں ہے 3 چیزوں میں جلدی کرو۔ کون سی 3 چیزیں؟ جب بچہ بچی بالغ ہو جائے جلدی سے نکاح کراؤ، جب کسی کی موت ہو جائے جلدی سے جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ ہمارے یہاں ہر چیز میں تاخیر، جنازے میں بھی تاخیر، رات کو انتقال ہوا، عصر کے بعد جنازہ، یا اللہ کتنی تاخیر۔ ارے جلدی مطلب کیا ہے جنازہ، اور جلدی مطلب کسی کو نکاح کرو، اس کے حدیث میں وجہ لکھی۔ اور اسی طرح تیسری چیز، جب آپ سے گناہ ہو جائے تو جلدی کرو توبہ کی طرف، اس میں دیر مت کرو، فوراً مطلب کہ استغفر اللہ پڑھ لو اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ آئندہ کا مت سوچو کہ آئندہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے جب گناہ ہو جائے استغفار جلدی سے کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو حدیث میں تو یوں ہے، اور دنیا کا قانون بالکل الٹا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کیسی چلے گی معلوم؟ قرآن حدیث کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ آج جتنے بھی آپ دیکھو دنیا میں جو کچھ مطلب کہ رولس اور قاعدے عام ہوتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں، وہ سب اسلام کے خلاف، وہ سب شریعت کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف، ان کو ہضم نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارے بھی مسلمان ایسے ہیں، واقعیت بڑے افسوس کی بات کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی قرآن حدیث پر عمل کرنا بڑا بھاری لگتا ہے۔ اسی بنا پر دنیا میں پھنسا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں جو مسلمان قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، قرآن حدیث کے احکام کو مضبوطی سے تھام لے، یہ دنیا کا نقشہ بدل جائے، انقلاب پیدا ہو جائے۔ تو حدیث میں جو آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کر لو، آپ کا آدھا دن مکمل ہو جائے گا۔ اب آدھے دن کی فکر کرو، حدیث میں ہے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ نِصْفَ الدِّينِ۔ اب آدھا دن جو باقی ہے اس میں اللہ سے ڈرو۔ وہ کون سا آدھا دن؟ یاد رکھنا، یہ میں حدیث مختصر سمجھاتا ہوں۔ آدھا دن تو ہو چکا، شہوت فرج کی حفاظت نکاح سے ہو چکی۔ کیوں؟ آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہش رکھی، شہوت رکھی، صرف مرد کے اندر نہیں عورت کے اندر بھی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے شہوت۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یاد رکھنا، یہ کوئی پوری چیز نہیں ہے، یہ تو بلکہ کمال کی چیز ہے۔ اگر جس کے اندر شہوت نہ ہو تو یہ اس کے نقصان کی علامت ہے۔ اسی بنا پر کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی نبی نامرد نہیں تھا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے قوت مردانگی عطا فرمائی تھی، اور ایسی قوت تھی ہمارے آقا، یہ تو تمام انبیاء کے بھی سردار ہے، تو ہمارے نبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیسی قوت تھی معلوم؟ ایسی قوت کسی کو نہیں عطا فرمائی تھی۔ حدیثوں میں ہے، بخاری شریف کی شرح میں علامہ ابن حجر نے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیسی قوت تھی معلوم؟ 16,000 عورتوں کا حق ادا کر سکتے تھے ایک وقت میں۔ یہ قوت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ مجھے دنیا میں 40 جنتیوں کے برابر طاقت عطا فرمائی، اور ایک جنتی کی طاقت 100 مردوں کے برابر، تو 40 آدمیوں کی کتنی ہوئی؟ 4,000 کے برابر۔ اور حدیث میں ہے ایک نوجوان ہو، صحت مند ہو، وہ 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے، تو 4,000 آدمی کتنی عورتوں کو رکھ سکتا ہے؟ 16,000۔ اس سے مطلب حساب کیا علامہ ابن حجر نے بخاری شریف کی شرح کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 16,000 عورتوں کا حق ادا کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی۔
اس سے پتا چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، بلکہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا جس نے نکاح نہ کیا ہو۔ ارے نکاح سے تو دنیا کا بقا ہے، ارے نکاح سے تو اللہ خوش ہوتا ہے، ارے نکاح تو ایسی عبادت ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی عبادت وجود میں آئی تو وہ نکاح کی عبادت، اور آخر میں جب انتہا ہو گیا دنیا کا، اور اسی طرح جنت بھی جب آدمی جائے گا تو سب سے آخر میں جو عبادت ہوگی وہ بھی نکاح ہوگی۔ نماز روزہ نہیں ہوتا، حج نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف نکاح۔ جنت میں جانے کے بعد بس نکاح ہی، کھاتے رہو پیتے رہو نکاح کرتے رہو۔ اور اسی طرح سب سے پہلی جو عبادت وجود میں آئی یعنی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام تھے، تو کون سی نکاح، کون سی عبادت؟ نہیں نماز تھی، نہیں روزہ، نہیں حج، کوئی عبادت نہیں تھی۔ سب سے پہلے جنت میں اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حوا علیہ السلام سے کرایا۔ اس سے پتا چلا نکاح کتنی بڑی عبادت ہے، اور کیوں نہ ہو نکاح اتنی بڑی عبادت، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شہوت فرج سے بچاتا ہے، آدھا دن مکمل ہو جاتا ہے، اس سے دنیا میں فساد ختم ہو جاتا ہے۔ واللہ میں کہتا ہوں آج ہماری بچیاں جو حیا والی بن جاوے، پردے والی بن جاوے، گناہوں سے بچنے والی بن جاوے، ہمارے نوجوان ان زنا سے، بد نظری سے، برے خواہشات سے، برے مطلب کے غلط استعمال سے موبائل کا، اس سے تو اگر بچ جاوے پھر بعد میں دیکھنا دنیا انشاءاللہ، جنت تو بعد میں ہمیں اس کا مزہ ملے گا، دنیا میں جنت کا لطف ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے نا اس کا دل نورانی ہوتا ہے، اس کے دل میں ظلمت نہیں ہوتی، اس کو سکون ملتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، گھروں میں برکتیں نازل ہوتی ہے، جھگڑے ختم ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہے، تنگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام چیزوں کا فائدہ کس سے ہے معلوم؟ بری نظر سے بچنے کا، اور اسی طرح زنا اور غلط خواہشات کو استعمال کرنے سے یہ اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے، فوائد عطا فرماتے ہیں۔ تو واقعی یہ جو نکاح ہے نا آدھا دن مکمل کرتا ہے۔ اب دوسرا آدھا دن کون سا؟ علماء فرماتے ہیں اس حدیث کے ماتحت میں شہوت بطن سے، یعنی پیٹ کی خواہش، اس سے بچے۔ اب پیٹ کی خواہش کیا ہے معلوم؟ جو آگے لاؤ، نہیں حلال دیکھتا ہے نہیں حرام دیکھتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا، محدثین نے اس حدیث کے ماتحت میں جو آدمی نکاح کر لے شہوت فرج سے بچ جائے، اب اس کے بعد فکر کرے حلال لقمے کی، اگر وہ حلال لقمے کی فکر کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو اس کا دن مکمل ہو چکا۔ اب اس آدمی کے دن کو کوئی خراب نہیں کر سکتا، شیطان بے خراب نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نوجوان عبادت کرتا ہے، بڑی عبادت، تلاوت، نماز، ذکر، گناہوں سے بچتا ہے سب کچھ، تو جو ابلیس ہے نا اپنے چیلوں سے یوں کہتا ہے اس کا لقمہ دیکھو کیسا ہے۔ تو اگر ان کے چیلے یوں کہتے ہیں کہ لقمہ تو کوئی حلال کا نہیں ہے، کوئی اتنا حلال جس کو تحقیق کہتے ہیں، عقیدہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے بلکہ شبے والا ہے یا حرام کا لقمہ ہے، تو ابلیس کیا کہتا ہے؟ دیکھو کرو۔ اب اس کے پیچھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے لاکھ عبادت کرے لیکن حرام لقمے کی بنا پر اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک لقمہ حرام کا حلق سے نیچے اترے گا، وہ لقمے کا اثر اس لقمے کے نحور سے 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں، اس کی حج قبول نہیں، اس کی دعا بھی قبول نہیں۔ حدیث میں ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، جب بھی میں ہاتھ اٹھاؤں اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ مجھے نہ لوٹا دے بلکہ میں جو بھی دعا کروں اللہ قبول فرما لے، ایسا میرے لیے دعا کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حلال لقمے کی فکر کرو، حلال کھاؤ اور حلال کی فکر کرو، تم مستجاب الدعوت بن جاؤ گے۔ آج بتاؤ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا لقمہ کیسا ہے۔ مسلمانوں اس کا خیال کرو، یاد رکھنا گھروں میں بعض مرتبہ جھگڑے جو ہوتے ہیں، اولاد جو نافرمان ہوتی ہے نا وہ حرام لقمے کی بنا پر، کیوں؟ جیسا لقمہ جائے گا ایسا نطفہ بنے گا اور اسی نطفے سے بچہ پیدا ہوگا۔ اگر نطفہ حرام کا ہے تو بچہ بھی حرامی پیدا ہوگا، بچہ بھی نافرمان پیدا ہوگا۔ آپ کی آنکھوں میں جو کانٹا بنے گا تارا نہیں بنے گا، آپ کی نیند کو حرام کرنے والا بنے گا، وہ نافرمان بنے گا، اللہ کا بھی نافرمان ہوگا، والدین کا بھی نہ۔ اتنا خطرناک نقصان ہے اس شہوت بطن کا، اس حرام لقمے کا۔
اتنا خطرناک ہے. ایک مختصر بات میں آپ کو سناؤں. وقت ہو گیا. تو دو چیزیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میں نے مختصر, بات بھی پوری نہیں ہوئی ہے, وہ بہت مختصر میں نے آپ کو سمجھائی. حجاج بن یوسف جب حاکم بنا, بادشاہ بنا, اس زمانے میں 4 بزرگ تھے. ایسے بزرگ جو دعا کرے اللہ قبول فرما لیتے تھے. تو اس کو ڈر لاحق ہوا کہ اگر میں حاکم بنوں گا اور میں ظالم مشہور, تو وہ 4 بزرگ میرے خلاف دعا کریں گے, اللہ دعا قبول کر لے گا تو مجھے ہلاک کر دے گا. تو اس نے سب سے پہلے کام کیا کیا معلوم؟ حاکم بننے کے بعد ان 4 بزرگوں کو گھر بلایا, اور گھر بلا کر یہ کہا میری طرف سے دعوت کھلائی. جب 4 بزرگوں نے کھانا کھا لیا, ان کے سامنے اللہ کا شکر ادا کیا, الحمدللہ اب ان بزرگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی. اگر یہ مستجاب الدعوات بزرگ تھے, اس زمانے کے بزرگ زبردست تابعین تھے, صحابہ جیسے زمانے میں تھے. کیا کہا حجاج بن یوسف نے؟ اب میں مطمئن ہو گیا, اب مجھے اطمینان ہو چکا, یہ چاہے رو رو کے دعا کرے, چاہے کعبہ شریف کا گلا پکڑ کے اور اسی طرح منتظم پہ لٹک کے چھپ کر کے دعا کرے میرے خلاف, مجھے اطمینان ہو گیا اب ان کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کو حرام لقمہ کھلا دیا. اب بتاؤ ہماری اولاد اگر حرام لقمہ کھائے تو کیا ہوگا؟ اور یاد رکھنا, حرام لقمہ, اب علماء سے پوچھو کہ حرام کسے کہتے ہیں. سودی کاروبار یہ بھی حرام ہے, اور اس طرح کاروبار کرنا کہ نفع فکس کر دینا, چلو میں آپ کو 10 لاکھ روپے دیتا ہوں, آپ دھندا کرنا, ہر مہینے مجھے 10,000 روپیہ دینا, حرام ہے مسلمانوں. بہت گندا ایسا کرتے ہیں مسلمان. اور اسی طرح کتنے ایسے سودے ہیں, اب تفصیل سے آپ پوچھے وقت ہو گیا, ورنہ میں آپ کو بتایا کہ حرام کا پیسہ ہمارے گھروں میں آتا ہے. بہن کا حق دبا لیا, بھائی کا حق دبا لیا, برابر حساب نہیں کرتے میراث میں. ارے حرام کا ہے, 100 روپیے حرام کے 1 کروڑ روپیے میں جمع ہو جائیں گے. یاد رکھنا, 1 کروڑ روپیے کو 100 روپیے خراب کر دیں گے. 1 بالٹی دودھ ہو, صرف 1 پیشاب کا قطرہ ڈال دو, کیا کہو گے آپ؟ پوری بالٹی. کتنے قطرے ہیں دودھ کے؟ ہزاروں قطرے دودھ کے ہیں, لیکن 1 قطرہ پیشاب کا, اس 1 قطرے پیشاب نے ہزاروں قطرے دودھ کو ناپاک کر دیا. تو اسی طرح جس کے پاس 1 کروڑ روپے ہو لیکن 100 روپے حرام کے ہو, تو 1 کروڑ کو ناپاک کر دے گا. اس کی نحوست 1 کروڑ روپے میں پیدا ہو جائے گی. اب اس کروڑ روپے میں برکت نہیں ہوگی, یہ گناہوں میں استعمال ہوں گے. اللہ کو جواب دینا پڑے گا ان 100 روپے کے بارے میں. اب یہی مطلب کہ 100 روپے اس میں مل گئے, اب وہی ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے, اپنا مکان بنائیں گے. تو مکان بھی کتنا تو کیسا ہوتا ہے حرام پیسوں کا, کوئی تحقیق نہیں کرتی. بہت خطرناک ہے یہ وبال آج. اس لیے مختصر حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بس شہوت فرض سے بچ جاؤ اور شہوت قتل سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارا دل مکمل فرما دے گا, اور تمہارے ہر قسم کے جتنے بھی فسادات ہیں, جتنے بھی خرابیاں ہیں, ان تمام سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرما دے گا. بہت ساری باتیں تھی لیکن وقت کم تھا, میں کیسے بیان کروں. جو بھی اللہ نے کہنے کی توفیق دی, مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما رہے. وہ آپ کی دعوانا الحمدللہ.